الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے شیخ رحیلی حفظہ اللہ کی کتاب الافادہ والاعلام لے کر حاضر ہوا ہوں، جو دراصل شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب اور ایک چھوٹے رسالے نواقض الاسلام کی شرح ہے، جس کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے دوسرا ناقص جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کسی کو واسطہ بنایا جائے، عبادت میں اپنے عمل کو اللہ کے دربار میں قبول کرانے کے لیے کسی کو واسطہ بنایا جائے، تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے ذریعے لوگ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ایک مومن بندہ خود اللہ کی توحید اور اپنی نیکی کو وسیلہ بناتا ہے، کسی دوسرے بندے کو یا کسی دوسری چیز کو بیچ میں نہیں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ باتوں کو سنتا ہے، سب کے قریب ہے، سب کی بات کو سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو۔ یہاں پر خاص طور سے جو امام طبری رحمہ اللہ ہے، انہوں نے وسیلہ کو قرب سے تفسیر کی ہے، یعنی اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے عمل کے ذریعے اللہ کا قرب اور تقرب حاصل کرو۔ میں نے بتلایا کہ یہاں پر بہت سارے جو اہل بدعات ہیں وہ اسی آیت سے غلط استدلال کرتے ہیں اور وسیلہ کے معنی میں لیتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر اللہ نے وسیلہ پکڑنے کے لیے کہا ہے۔ ایسا وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کو فہم سلف کی روشنی میں نہیں سمجھتے ہیں، وہ اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، وہ اپنی بدعات کے لیے حجت بناتے ہیں قرآن اور حدیث کی دلیلوں کو، حالانکہ قرآن اور حدیث کو فہم سلف کی روشنی میں سمجھنے کی بات آتی ہے کہ ہم اس کو اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے یا اپنی خواہشات کے مطابق نہیں سمجھیں گے۔ ضروری ہے کہ قرآن کو، خاص طور سے اللہ کے کلام کو فہم سلف کی روشنی میں دیکھا جائے کہ صحابہ نے، تابعین نے، طب تابعین نے، ائمہ اور محدثین نے، مفسرین نے اس کی کس طرح سے شرح کی ہے، اس کا کیا معنی اور مفہوم لیا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے یہاں پر وسیلہ سے مراد اللہ کا قرب حاصل کرنا، ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ قرب حاصل کرنا اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی نیکی کے ذریعے سے، یہاں پر کسی واسطے کی بات ہی نہیں ہے۔ چنانچہ امام قتادہ سے اسی طرح سے مروی ہے کہ یہاں وسیلہ سے مراد تقرب ہے، یعنی اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے عمل اور اطاعت کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرے۔ یہ قتادہ کون ہے؟ یہ تابعین ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مذکورہ تمام معنی کو بیان کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ ائمہ دین نے مذکورہ جن معنی کو بیان کیا ہے ان میں مفسرین کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی گویا بالاتفاق تمام مفسرین یہاں پر وسیلہ سے قرب معنی مراد لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کا تقرب مراد لیتے ہیں کہ آدمی نیکی کے ذریعے سے، اطاعت کے ذریعے سے اور راضی اور خوش کرنے والے عمل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ پتہ چلا کہ یہاں وسیلہ سے مراد کسی کا واسطہ نہیں ہے، جیسا کہ اہل بدعات کہنے کی اور بتلانے اور منوانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ یہاں پر توحید اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے عمل کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرنا مراد ہے، اور سلف کا اس پر اتفاق ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی وسیلے کو ایک حدیث قدسی کے اندر بڑے ہی تشفی بخش انداز میں واضح کیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے، میرے کسی سچے مومن بندے سے دشمنی کرے گا تو میں اسے جنگ کی دھمکی دیتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، کہ میرا بندہ مجھ سے جو تقرب حاصل کرتا ہے تو میں نے اس پر جو عبادتیں فرض کی ہیں اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے، یعنی فرائض کے ذریعے سے بندہ میرا سب سے بہتر طریقے سے تقرب حاصل کرتا ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور نوافل کے ذریعے بھی بندہ میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے پسند کر لیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے، حتی احبہ،
فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اور جب وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، وَلِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب وہ میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، وَمَا تَرَدَّدتُّ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَتُهُ، میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، یا اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، تو اس کی جو صحیح تفسیر علماء محققین نے کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بندہ ان چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرتا ہے، یعنی میری مرضی کے مطابق ان چیزوں کا، اپنے اعضاء کا جو استعمال ہے وہ میری مرضی کے مطابق کرتا ہے، میری مرضی جو ہے اسی طریقے سے وہ ان اعضاء کا استعمال کرتا ہے، یہی اس کی صحیح تفسیر ہے۔ یہاں بھی اہل بدعت نے، خاص طور سے جو وجود کے قائل ہیں، انہوں نے اس نص کا غلط استعمال کیا ہے، اور سلف کے فہم کی روشنی میں اس کا معنی مفہوم مراد نہیں لیا ہے۔ اس طرح بہت سارے نصوص ہیں قرآن اور حدیث کے اندر کہ جو اہل بدعت ہیں اپنی خواہشات نفس کے مطابق اور اپنی کسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس سے اپنے طور پر اس کا معنی مراد لیتے ہیں، اس کے ظاہر پر جا کر کے، اور سلف کا جو طریقہ رہا ہے انہوں نے اس کی جو تفسیر پیش کی ہے، خاص طور سے صحابہ نے یا اللہ کے رسول نے یا تابعین اور تبع تابعین وغیرہ نے، وہ اس کو نہیں مانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی بدعت کے اندر، اپنے شرک کے اندر مزید پڑے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چنانچہ یہ بالکل جائز ہے کہ تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک بندوں کا وسیلہ پکڑا جائے، کیونکہ یہ شرک اکبر ہے۔ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ شرک یہ اکبر ہے۔ دراصل انہی واسطوں کی حجت اور دلیل نے مشرکین کو شرک میں مبتلا کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یعنی مشرکین مکہ نے واسطہ بنانے ہی کے لیے غیر اللہ کی پرستش کی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی جو عبادت کرتے ہیں وہ محض اسی وجہ سے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو آپ دیکھیں گے مشرکین مکہ جن کو کافر کہا گیا، انہیں مشرک کہا گیا اور ان سے قتال کیا گیا، وہ محض غیر اللہ کی جو عبادت کرتے تھے واسطہ بنانے کے لیے۔ آپ اس آیت میں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرمایا ہے اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو، یعنی توحید خالص کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اللہ کے نزدیک دین خالص کے سوا کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا واسطہ اور حمایتی بنا رکھے ہیں، یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی ذات کی خاطر ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ کی تعظیم اور اس کی ذات کے طور پر اس کی عبادت کی جاتی ہے، تو یہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی ذات کی بنیاد پر نہیں کرتے، بلکہ ہم اس لیے کرتے ہیں ان کی عبادت پرستش تاکہ وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور سفارشی بن جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور بہت ہی ناشکرا ہو۔ اس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور یہ حجت پکڑتا ہے کہ ہم ان کی عبادت ان کی خاطر نہیں بلکہ تقرب الہی کی خاطر کرتے ہیں، تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ انہی کی عبادت کر رہے ہیں۔ واسطہ اور سفارشی بنانا یہ دراصل شیطان کا حیلہ ہے، جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ایک مسلمان
شرک کرنے سے مطلق طور پر انکار کر دے گا۔ چنانچہ اس نے شرک کے لیے یہ حیلہ اپنایا اور بہت سارے مسلمانوں کو شرک میں اسی حجت اور بہانے سے ڈال دیا کہ یہ لوگ عند اللہ تمہارے سفارشی ہیں۔ پھر بہت سارے شبہات کے ساتھ آیا، مثلا ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ بہت ہی گنہگار ہو، کوتاہ بندے ہو، تمہاری اوقات نہیں کہ تم بلا واسطہ اللہ تک پہنچ سکو، اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ پکڑو، وہ تمہاری ضرورتوں کو اللہ تک پہنچائیں گے۔ اس طرح وہ بندوں اور ان کے رب کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، خالق اور مخلوق کا جو رابطہ ہے اسے توڑ دیتے ہیں، اور یہی حقیقی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی نفع، کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیں کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو شریک بناتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جو انبیاء اور رسول اور فرشتوں کو واسطہ بنا کر انہیں پکارتے ہیں، ان پر توکل کرتے ہیں اور ان سے حصول نفع اور دفع ضرر کی خاطر فریاد رسی کرتے ہیں، مثلا ان سے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، دلوں کی ہدایت اور مصیبت کے خاتمے کا سوال کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، ایسے لوگ بالاتفاق کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اسی کے لیے جسے وہ پسند کرے اور اسی کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایسی بات فرشتوں کے بارے میں کہہ دی کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، تو پھر آخر وہ تقرب الہی کا ذریعہ کیسے بن سکتے ہیں؟ شیخ نے آگے کہا کہ انہیں پکارے، یعنی دعا کے ذریعے ان کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اس حجت کے ساتھ کہ وہ انہیں واسطہ بناتے ہیں، چنانچہ وہ بلا واسطہ یا اللہ نہیں کہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں یا سیدی فلاں، حالانکہ دعا عبادت ہے، اسے غیر اللہ کے لیے پھیرنا شرک ہے، خواہ کسی بھی طریقے اور حجت سے ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ آپ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر آیا ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ ثم قرأ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پھر اس کے بعد وہی مذکورہ آیت آپ نے تلاوت کی۔ آگے شیخ نے کہا کہ اور ان سے شفاعت مانگے، یعنی یہ جو غیر اللہ کو بیچ میں واسطہ بناتے ہیں ان کو پکارتے ہیں اور انہی سے شفاعت مانگتے ہیں، حالانکہ شفاعت کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بطور انعام اور اکرام کی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی اجازت اور اس کی رضا کے بغیر کسی کی اطاعت نفع نہیں پہنچائے گی، اور یہ شفاعت اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ انہوں نے جو اللہ کے سوا دوسروں کو سفارشی بنا لیے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے اگرچہ وہ کسی نہ کسی چیز کے مالک ہوں، وہ کسی چیز کے مالک بھی نہ ہوں اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں، پھر بھی تم جو ہے ان کو شریک ٹھہراتے ہو، ان سے شفاعت مانگتے ہو۔ آپ کہہ دیں کہ ساری شفاعت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی سب اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کل للہ الشفاعۃ جمیعا، یہاں پر یہ واضح کر دیا گیا کہ ساری شفاعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جن کو اپنا حمایتی اور سفارشی اور واسطہ مانتے ہیں، کوئی بھی سفارش کا مالک نہیں ہے۔ سب لوگ جو ہے بیزاری کا اظہار کریں گے قیامت کے دن۔ معلوم ہوا کہ کسی کا مقام خواہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، شفاعت کا وہ ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہے۔ پوری کی پوری ملکیت شفاعت کی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی جسے چاہے گا اور جس سے راضی ہوگا شفاعت کا حق عطا کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شِفَاعَةً إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جنہیں اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا بالکل اختیار نہیں رکھتے مگر جس نے حق کے ساتھ شہادت دی اور وہ جانتے ہیں، یعنی جو اہل توحید ہیں، موحد ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کی جان بوجھ کر کے عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہوتا ہے، انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کا حق دے گا۔ مشرکوں نے تو فرشتوں اور انبیاء کو بھی پکارا ہے، حتیٰ کہ بتوں کو، شمس و قمر تک کو پکارا ہے، مگر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اور وہ لوگ جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا بالکل بھی اختیار نہیں رکھتے، خواہ وہ فرشتے ہوں، انبیاء رسول ہوں، کہ وہ اولیاء ہوں یا کوئی دوسری بھی مخلوق ہو، کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں ہے مگر جس نے حق کے ساتھ شہادت دی اور وہ جانتے ہیں، یعنی جو موحد ہو اور اس سے اللہ راضی اور خوش ہو، اسی لیے اسے شفاعت کی اجازت دی ہے۔ جو بھی موحد ہوگا اللہ اسے راضی ہوگا، اسے خوش ہوگا، اسی کو شفاعت کی اجازت ملے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس شفاعت کی اجازت اسی کو ہے، اسی کو نفع پہنچائے گی جس سے اللہ راضی ہو اور اسے اجازت دے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، اس دن سفارش نفع نہ دے گی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور جس کے لیے وہ بات کرنا پسند فرمائے۔ اس لیے شفاعت کا حقدار وہی ہے جو موحد ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کو شفاعت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بندہ اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا، سب سے پہلے سعادت مند کون ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے یہی گمان تھا کہ اس بارے میں سب سے پہلے تم ہی سوال کرو گے، کیونکہ حدیثوں کا سب سے زیادہ حرص تمہیں ہے۔ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اسے نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لینے کے آپ جو ہے بڑے حریص تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اس کی گواہی دی ہے، اور اس میں ان لوگوں پر رد ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر طعن کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ آپ حدیثوں کو بہت زیادہ روایت کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں پر بہت ہی واضح طور پر رد ہے۔ چنانچہ یہ عظیم سوال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے کیا کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا، یعنی جو موحد ہوگا وہی قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر آیا ہے، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، تو ہر نبی نے جلدی کر کے اپنی اس دعا کو استعمال کر لیا، لیکن میں نے اس دعا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے قیامت کے دن کے لیے، اپنی امت کی شفاعت کے لیے، اور اللہ چاہے تو میری شفاعت ہر امتی کے لیے ہوگی بشرطے کہ وہ شرک پر نہ مرا ہو، یعنی وہ موحد ہو۔ تو امت محمدیہ میں جو بھی موحد ہوگا، توحید پر جس کی وفات ہوئی ہوگی، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول پر غور کریں کہ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہاں اللہ کی اجازت شامل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اس بات کے مالک نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے شفاعت کریں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت ہر امتی کے لیے ہوگی بشرطے کہ وہ شرک پر نہ مرا ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک مشرک شخص
حدیث شفاعت کو حجت بنا کر شفاعت کی امید کیسے کر سکتا ہے جو بدعت اور شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہو؟ شفاعت، اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شفاعت سے ماخوذ ہے۔ دراصل یہ شفاعت دو چیزوں کو ایک ساتھ ملانے اور جوڑنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح کے اندر حصول نفع یا دفع ضرر کی خاطر کسی کا کسی کے لیے کسی کے پاس واسطہ بننے کو کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی سفارش کی، یعنی وہ کسی کے پاس گیا کسی دوسرے کے حق میں کچھ مطالبہ کرنے یا کسی سے اسے پہنچ رہے نقصان کو دفع کرنے کی سفارش کرنے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ شفاعت کہتے ہیں غیر کے لیے غیر سے خیر طلب کرنا۔ ان لوگوں نے اسی کا نام واسطہ رکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں فلاں ذمہ دار کے پاس واسطہ بنا رکھا ہے، وہی ذمہ دار کے پاس جائے گا، یا تو کسی نفع کے حصول کی یا کسی نقصان کے دفع کرنے کی سفارت کرنے۔ کہتے ہیں کہ شفاعت دراصل اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم دنیاوی شفاعت، اور اگر ہم دیکھیں تو اس کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی یہ کہ کسی مخلوق کے لیے کسی مخلوق کے پاس شفاعت کرنا، بہی طور کی آپ اپنے کسی بھائی کے لیے کسی ذمہ دار کے پاس جائیں سفارش کرنے۔ یہ سفارش دنیاوی امور کے لیے ہے جو کہ جائز ہے اگر وہ مشروع چیزوں میں ہو، بلکہ شفاعت کرنے والا معجور بھی ہے، اجر پائے گا، خواہ اس کی شفاعت قبول کی جائے یا نہ کی جائے۔ اگر وہ کسی کے لیے کہیں پر شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے بھلائی سمجھ کر کے، نیکی سمجھ کر کے، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو کوئی سفارش کرتا ہے، اچھی سفارش کرتا ہے، اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرتا ہے، بری سفارش کرتا ہے، اس کے لیے اس میں سے ایک بوجھ ہوگا، یعنی اس پر گناہ ملے گا اگر کسی کے لیے بری سفارش کرتا ہے۔ اور اللہ ہمیشہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہاں بری سفارش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف جا کر کے کوئی سفارش کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کے حق میں سفارش کرنا، تو اس کو جو ہے اچھی سفارش کہیں گے، اور کسی کے خلاف جا کر کے کوئی سفارش کرتا ہے تو اس کو بری سفارش کہتے ہیں۔ ایک کو اجر ملتا ہے اور دوسرے کو گناہ ملتا ہے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنے بھائی کے لیے خیر کے کاموں میں سفارش کرے گا تو اسے اس پر اجر ملے گا، یہ بالکل ہی واضح ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف جا کے سفارش کرتا ہے تو اس پر اسے گناہ ملے گا، اور یہ دنیاوی سفارش ہے۔ اس کے علاوہ بھی سفارش کی قسمیں ہیں جو کہ اخروی سفارش ہیں، اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ اسے ہم اگلی ایپیسوڈ میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے انتظار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔